اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارا اے جے کے پبلک سروس کمیشن تعطل کا شکار رہتا ہے، اسی طرح کچھ میری ویڈیوز بھی کوئی درمیانی عرصے میں آپ تک اپنی بات یا پیغام نہیں پہنچا سکا، تو آج پھر کچھ دوستوں کے اصرار کے بعد میں ایک دفعہ پھر آپ کو سیکشن آفیسر اور اسسٹنٹ کمشنر کا جو اپ کمنگ ایگزام ہے اس کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو یہ بیسیکلی آپ اسپائرنٹس کو ہیلپ کرے گی۔ جو اسلامیات کے پیپر ہیں اس کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ 2-3 لیکچرز میں اس طرح چیزیں کرنے کی کوشش کروں کہ آپ کی یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں اور پھر آپ کو اور چیزوں کی ہیلپ لیتے ہوئے آسانی ہو۔ تو جیسے میں آج اسلامیات کی بات کرتا ہوں تو میں اس کے سلیبس سے شروع کروں گا۔ اسلامک ہسٹری کا جو سلیبس ہے، تو دیکھیں جو ہماری آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن ہے اس میں اسلامک اسٹڈی کے بیسیکلی 2 پیپرز ہیں، جس میں ایک پیپر 1 میں آپ اس کا سلیبس دیکھیں تو یہ بیسک پرنسپلز آف اسلام کے بارے میں ہے، اور سیکنڈ جو اس کا ٹاپک ہے آؤٹ لائن آف اسلامک ہسٹری ہے۔ آج میں ایک جنرل سی ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو پیپر آتا ہے اس کا بھی پیٹرن کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے، تو سلیبس کو دیکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس میں تھوڑی سی ہیلپ بھی ہو جائے۔ تو دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی کیا ہیں کہ ایک تو میں آپ سے یہ والا پورشن جو ہے اسلامک اسٹڈی کا، جیسے کہ یہ والا پورشن جو ہے آؤٹ لائن آف اسلامک ہسٹری، میں کچھ آپ سے نوٹس شیئر کروں گا۔ اس میں آپ کا ایک یہ ٹاپک کلیئر ہو جائے گا، دا ہولی پرافٹ آف اسلام، پرفیکٹ پرسنالٹی، مین ایونٹ آف ہز لائف، کنسیپشن آف سنہ۔ ایک تو آپ کا یہ ٹاپک کلیئر ہوگا، اور دوسرا اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ جو نوٹس میرے پاس ہیں اویلیبل اس میں یہ چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ جو اسلامک پیپر کا پارٹ بی ہے جس میں ہولی قرآن اور احادیث اور اس کے سیلینٹ فیچر ہیں، اس کو مطلب آپ چھوڑ کے یہ جو سرٹن بیسک پرنسپلز ہیں نا اسلام کے، اس پہ وہ نوٹس ہیں، جس میں ایک یہ ڈیوٹی ٹورڈز اللہ آ جاتا ہے، ڈیوٹی ٹورڈز سوسائٹی جس میں ایکویلٹی آ جاتی ہے، جسٹس آ جاتا ہے، حقوق العباد آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، امانت داری آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیا چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو سروس ہے اس کو کس طرح مطلب جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرے کچھ انپٹس ہیں جیسے ویلتھ ہو گیا، دولت کا کیا ارتکاز کا کیا تصور ہے اسلام کے اندر، پیار محبت امن کا کیا تصور ہے، جنگ کا کیا تصور ہے، زکوٰۃ وراثت، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں یہ بھی ہیں کہ اسلام میں عورت جو ہے اس کا کیا مقام ہے، شادی کے کیا احکامات ہیں، طلاق کے کیا احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اصل یہ جو ٹاپک ہے، ٹاپک نمبر 4، اپلیکیشن آف اسلامک ٹیچنگ ٹو سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ان دا 20th سینچری، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس میں سے کوسچن آتے ہیں۔ تو مطلب ایک ڈیٹیل سی ویڈیو ہوگی اور ایک جنرل اوور ویو ہوگا جس میں کچھ نوٹس بھی آپ سے شیئر کروں گا، جس میں آپ کا زیادہ پورشن جو ہے اسلامیات پیپر 2 جو ہے پارٹ 2، جو اس کا زیادہ پورشن آپ کا اس میں سالو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ چیزیں آپ کو جو پیپر 1 ہے، ٹھیک ہے، اے پیپر جو ہے اس کی کچھ چیزیں اس میں آئیں گی۔ یہ چیزیں اس لیے نہیں آپ کو بتا رہا کہ یہ بیسک جو پرنسپلز ہیں، آرٹیکلز آف فیتھ جو ہے، کنسیپٹ جو ہے توحید کا، آخرت کا کیا تصور ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو یہ آپ کو کامن جو ہے ہر ایک چیز سے مل جائیں گی، بک سے بھی مل جاتی ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے اس پہ نہ بھی کچھ پڑھا ہو تو اس پہ وہ لکھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں آپ کو تھوڑا سا پیٹرن کا پتہ نہیں چلتا، تو میں ان چیزوں کو چھوڑ کے بیسیکلی ایک دفعہ پھر آ رہا ہوں اسی طرف کہ میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جس میں کچھ پورشن یہ آ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ پورشن جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گا جو میں نے پیپر 2 کی بات کی ہے، یعنی یہ جو نیچے والا پورشن ہے، یہ والا پورشن، اس سے نیچے یہ والا پورشن اس کو ڈسکس کروں گا، جس میں سوشیو اکنامک پرابلمس، اور کچھ حصہ اس کا زیادہ پورشن آئے گا اور کچھ حصہ اس کا بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑی یہ ڈیٹیلڈ ویڈیو ہوگی جس میں بہت ساری چیزیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے اچھے طریقے سے گریب کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی ویڈیو کی طرف آتا ہوں۔ تو بیسیکلی میرے پاس کچھ نوٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، ایک اسپائرنٹ سے ہی مجھے ملے تو مجھے وہ بڑے اچھے نوٹس لگے۔ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے
جیسے اسلامیات، تو بعض بندے پوچھتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈی جو ہے اس کو کیسے سالو کرنا چاہیے، انگلش میں سالو کر سکتے ہیں آپ یا اردو میں؟ تو یہ آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کے پاس دونوں صورتیں ہیں، آپ اسے انگلش میں سالو کریں یا اردو میں۔ تو اردو میں چونکہ ہمارے لیے اسلامک ہسٹری اور جو فقہ والا پیپر ہے وہ موسٹلی لوگ یہی پریفر کرتے ہیں کہ وہ اردو میں سالو کریں، کیونکہ کچھ آیات اور حدیث جو ہے وہ ہمیں زبانی بھی آتی ہوتی ہیں اور اردو میں لکھنا ہمارے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ نوٹس ہیں، جیسے دیکھیں اصل میں چیز یہی ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیلڈ وہ بات تو نہیں مطلب سکھا سکتا، لیکن میں آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سے کوسچن کیسے پوچھ سکتا ہے اس لیول پہ کمپٹیٹیو ایگزام میں، اور آپ آنسر کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ورڈ بائی ورڈ اس طرح نوٹس تو مل نہیں سکتے، آپ کو اصل میں کریٹیوٹی اور انالیسس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کو ہنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو جیسے دیکھیں یہ کوسچن نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں اس کی بات کرتا ہوں، میں اس کو آفس میں اوپن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، اب آپ کے پاس یہ کوسچن نمبر 1 ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے معنی و مفہوم تحریر کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور ویسے ابھی آپ دیکھیں گے اس طرح کا کوسچن اگر آپ کو پیپر میں یکدم پوچھ لیا جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس بے شک آپ اسلامی تہذیب کے بارے میں بھی جانتے ہیں، ثقافت کے بارے میں، لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے اس میں لکھنا کیا ہے۔ تو جس بندے نے تھوڑا بہت اس پہ کام کیا ہوگا وہ اس پہ بہت اچھا کام کر سکے گا، اور اس کو نمبر بھی ملیں گے۔ ظاہر ہے کمپٹیٹیو ایگزام میں کمپیریٹیولی دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندے کا پیپر دوسرے بندے سے کتنا اچھا ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ کو اسلامیات میں کو سالو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو دو چیزوں کی ہیلپ لینی ہے۔ ایک تو آپ جو بات کریں گے وہ اس میں آپ ایک ریفرنس دیں گے قرآن کا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ریفرنس آپ حدیث کا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ دونوں باتیں کر لیتے ہیں، پھر آپ اپنا انالیسس ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو پھر ایگزامینر کے پاس کوئی مارجن نہیں رہ جاتا کہ وہ آپ کی بات کو رد کرے اور آپ کو میکسیمم نمبر نہ دے۔ تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ فساد، خشکی اور تری ہر جگہ پھیل گیا، ٹھیک ہے؟ اسلامی تہذیب کی تعریف کریں، ٹھیک ہے؟ ثقافت کی تعریف کریں، اور یہ قرآنی آیات جو ہیں اسلامی تہذیب کی بنیاد کلمہ حق ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس میں آپ تصور علامہ کا بھی ڈال سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو تصور ہے قوم کا، وہ تصور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہمارے ہاں جو سرحد کا تصور ہے وہ مذہب سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مذہب ہی بنیاد ہے کس کی؟ تہذیب کی، ٹھیک ہے؟ ہم ایک اسلامک تہذیب میں ہماری بنیاد مذہب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ پھر اس میں آپ حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ سارے مسلمان جسٹیفائڈ کی طرح ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو ساری انسانیت کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ آپ اقبال کا وہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر تک۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کر کے اسلامی تہذیب کا تصور جو ہے اس کو واضح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلامی تہذیب میں اس کے چند خد و خال ہیں، دیکھیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کی معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کوسچن میں ایک دو آپ اس میں قرآنی آیات ایڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر مطلب سورہ حجرات کی، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ ایڈ کر رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نہ صرف قرآنی آیت لکھ رہے ہیں، ساتھ میں اس کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ نے اس پہ اچھی خاصی ورکنگ کر رکھی ہے۔ اور یہ جو اس طرح کا کوسچن اگر آپ یہ 4-5 چیزیں ایڈ کرنے کے بعد پھر اپنی مرضی سے کچھ چیزیں اس میں لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ آپ کا ایک بڑا اچھا کوسچن بن جائے گا، اور آپ کو اس کے میکسیمم مارکس بھی ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دین ہم آگے چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ کوسچن کی طرف، کہ دیکھیں اس میں بہت ساری آگے ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ 5 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ قرآن کی روح سے اسلامی تہذیب اور ثقافت کیا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 پوائنٹ، نمبر 4، نمبر 5 لا اکراہ فی الدین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پھر عقیدہ توحید کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے۔ یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد میں نے ایک مغربی یہاں پہ ایک سیمیول جو ہے اس کی کتاب میں سے، جو اس نے کلیش آف سویلائزیشن ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ تہذیبوں کا تصادم جو ہے اس پہ بھی اس نے بات کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دا کلیش آف سویلائزیشن اینڈ دا ری میکنگ آف دا ورلڈ آرڈر، یہ اس کی بک ہے۔ افلاطون کے خیالات اس میں کیا ہیں کہ آپ نے اس کے خیالات لکھ لینے، یہ یہاں پہ
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ افلاطون کے خیالات لکھیں، کسی کے بھی لکھ سکتے، لیکن یہ آپ ریفرنس جب دیں گے تو پھر آپ کا یہ کوسچن بہت اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ضیاء النبی پیر کرم شاہ الازہری صاحب بیرا شریف والے انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے یہ اقتباس لیا گیا کہ وہاں پہ افلاطون کے کیا خیالات تھے کہ جو وہ بچہ جو جسمانی طور پر ناقص ہو، وہ لڑکا جس کے اخلاق بگڑے ہوں، وہ کمزور مرد جس سے کوئی نفع نہیں، وہ بیمار جس کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بتانے کا مقصد آپ کو صرف اتنا ہے، آپ اس لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ خود کرنی چاہیے۔ اس طرح کا نوٹس آپ سے شیئر کر کے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں کو، یہ سوال اٹیمپٹ جو کرنا ہے اس کو سیکھ سکیں کہ ایک سوال کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اس نے اقبال کا ایک شعر بھی یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے۔ پھر جو اسلامی تہذیب جو ہے اس کی ثقافت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کی محبت ہی دین کی اصل ہے، تو وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے وزن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو اسلامی تہذیب جو ہے وہ یگانگد میں ہے، محبت میں ہے، اخوت میں ہے، بھائی چارے میں ہے۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ اپنے خیالات بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے، آپ اسلامیات کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو آپ جتنی اس میں قرآنی آیات اور جتنی احادیث اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کسی مغربی مفکر کو کمپیئر کر کے، تو وہ کیونکہ آپ جس طرح آپ لکھیں گے اخوت پہ تو ہر بندے نے لکھنا ہے، آپ کے اور اس کے کوسچن میں ڈیفرنس یہی چیز کریٹ کرے گی کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں اقبال کے خیالات میں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا تو ناپائیدار ہوگا۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سپہ سالار تھے اور آپ کی جنگی منصوبہ بندی کیا تھی؟ یہ کوسچن اکثر آ جاتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے کہ اگر وہ صلح کی طرف راغب ہوں تو بھی آپ بھی ان سے صلح کریں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے، اللہ نے سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جنگی حکمت عملی جو ہے تو وہ اس کی تدبیر کرنی ہے۔ پھر غزوہ بدر اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا جو کفار مکہ سے تھوڑی سی اونچائی پہ تھی، ٹھیک ہے۔ پھر وقت کا جو آپ نے تعین کیا، پھر آپ نے جو مطلب لڑائی میں کن کن لوگوں کو بھیجا، کن کو پیچھے رکھا، صفیں کیسے مطلب رکھیں، پھر خندق کی آپ مثال دے سکتے ہیں جو آپ خندق کھودی گئی، ٹھیک ہے، کہ کہاں پہ رہ کے پھر غزوہ احد میں آپ تیر اندازوں کو جو آپ نے پہاڑ پہ کھڑا کیا تو اونچے مقام پہ کھڑا کیا۔ تو یہ ساری جنگی تدبیریں تھیں اور بہترین سپہ سالار ہونے کی چیزیں تھیں۔ یہ چیزیں آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآنی آیات ہیں وہ آپ کیسے ایڈ کریں گے۔ دیکھیں کہ حضرت انس بن مالک نے غزوہ خیبر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دشمن قوم پہ رات کے وقت پہنچتے تو جب تک صبح نہ ہو جاتی حملہ نہ کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی بہت بڑا نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ دین آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جلانے والی وحشیانہ حرکات کو بھی ممنوع قرار دیا، کیونکہ قرآن میں ہے کہ آگ کا عذاب دینا سوائے آگ پیدا کرنے والے کے کسی اور کو سزاور نہیں۔ لوٹ مار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لوٹ کسوٹ کا مال جو ہے مردار سے بہتر نہیں۔ آپ نے اعضاء کاٹنے سے بھی منع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتشار و بدنظمی کی سخت ممانعت فرمائی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو کوئی منزل کو تنگ کرے گا یا راہگیروں کو لوٹے گا اس کا جہاد نہیں ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، قیدیوں سے اچھے سلوک کرنے کے حکم دیا۔ پھر آپ اس میں مثالیں دے سکتے ہیں، اس میں غزوہ بدر کی کہ قیدیوں کو چھوڑ دیا، تعلیم کی بنیاد پہ چھوڑا کہ جو بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوسچن دیکھیں اگر آپ نے اس طرح اٹیمپٹ کیا ہوا ہے جس میں آپ نے مختلف احادیث کا حوالہ دیا ہوا ہے، پھر نپولین کے مطابق اس نے کہا کہ میں 15 سال کے محدود عرصے میں فرزند صحرا کی نمایاں کامیابیوں پہ انگشت بدنداں ہوں، کہ اتنے کم عرصے میں آپ نے کیسے اتنی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ یہ ایسا کارنامہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام 15 سالوں میں بھی انجام نہ دے سکے۔ پھر پروفیسر لارڈ ویگلاری نے کہا کہ آپ نے جنگ بھی حیات انسانی کی ضرورت کو عملاً ظالمانہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی حیات انسانی کی ضرورت کو عملاً ظالمانہ بنا دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھیں آپ۔ پھر ایک اور مغربی مفکر جو ہے اس کا قول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود عسکری معاملات سے عدم واقفیت کے بحیثیت ایک جرنیل کے ہر جنگی مارکہ اور جڑب میں حصہ لے کر اعلیٰ مہارت و صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو خود سے لکھتا ہے
کوسچن، اور ایک بندہ جو اتنی چیزیں اس کوسچن میں ایڈ کرتا ہے تو لا اس کے اور جو ویسے ہی جس نے لکھا ہوا ہے اس کے اور اس کے سوال میں کافی فرق ہوگا۔ پھر یہاں پہ اس نے اقبال کا شعر ہے، بلکہ کسی اور شاعر کا شعر ہے، وہ ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، سلام اس پر کہ گالیاں سن کر دعائیں دی، انتہائی آسان سی چیزیں لکھی ہیں۔ سلام اس پر جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، اسلام کا سیاسی نظام قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ اللہ نے کہا کہ حبیب معاملات میں مسلمانوں سے مشورہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں ومن اکثر من اللہ، یہ آہستہ آہستہ اس لیے چلا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں آپ، سورہ مائدہ کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو یہ اسلام کا سیاسی نظام، اگر آپ کو اس میں اتنی آیات اور احادیث یاد ہوں گی تو پھر آپ ان احادیث اور آیات کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا کر سکیں گے، اور آپ کا کوسچن جو ہے یہ بہت اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کا سیاسی نظام یہ بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ مطلب سوال اس طرح پوچھ لیا اس نے کہ اسلام کا سیاسی نظام اور موجودہ جو سیاسی نظام ہے اسلامی ممالک میں، اس کا تقابلی جائزہ لیں جی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسلام کے سیاسی نظام سے آپ کو واقفیت ہوگی تو موجودہ سیاسی نظام کا آپ تقابلی جائزہ لے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ کا ایک حکم یہاں پہ لکھا گیا کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا، یہ دیکھیں بڑا اچھا ایک سوال یہ بن جاتا ہے آپ کا۔ تو سوال جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام، اور پوچھا بھی ایسے ہی جائے گا، اور موجودہ سیاسی نظام جو ہے اس کا تقابلی جائزہ لیں۔ تو آپ کو اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں مکمل آگہی ہوگی تو موجودہ سیاسی نظام اور اس کا آپ تقابل کر سکیں گے، ادروائز آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دین یہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ایک کوسچن نیکسٹ ہے کہ اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ، یہ تو ہر ایک پیپر میں پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو انگلش ایسے کے پیپر میں بھی پوچھ لیں تو آپ یہ آیات جو ہے سورہ نساء کی آیات، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، ٹھیک ہے، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ پھر شیطان نے انہیں اپنی اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ عورت کے مقام کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ دین وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ معاشرت میں نیکی اور انصاف کو ملحوظ رکھو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل صرف مردوں کا حق نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوسچن تو پوچھا جا سکتا ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ عورت مارچ کے حوالے سے بھی آپ سے کرنٹ افیئر، پاک افیئر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی۔ ابھی ماضی میں بھی ایک پریکٹس جو وہ کوئی حجاب اتارنے کی کوشش کی گئی کشمیر میں ایک عورت کی، تو مقبوضہ کشمیر میں، تو اس سے ریلیٹ کر کے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا تصور دیتا ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی یا جبر ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں اسلام کا تصور پیش کریں۔ تو آپ نے کرنٹ جو سنیریو اس کا تھوڑا سا ہنٹ دے کے اسلام کا تصور پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف آیات اور احادیث جو ہیں اس کی مدد سے اس بات کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ نوٹس کسی ایک، اکثر لوگ اس بات پہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو ایک بک ریکمینڈ کر دیں، تو میں آپ کو پھر بار بار کہتا ہوں کہ یہ بکس جو ہے کوئی ایک بک سے تیاری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور بکس یہ نہیں کہ اچھی بک کون سی ہے، ساری بکس اچھی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی بک نہیں ہے کہ جس میں کوئی آپ کو نالج نہ ملے۔ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، سوال لکھ کے پھر اس کو کمپائل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ مختلف بکس سے یہ چیزیں اب آپ کو 8th 9th کی اسلامیات میں بھی مل جائیں گی، میٹرک کی اسلامیات میں بھی مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح کے خود نوٹس بنانے ہیں، تب جا کے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی چیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ آپ ایگزام والے دن، آخری دن آپ کو پتہ ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے پیپر میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی چیزیں۔ دین پھر آپ کے پاس سوال نمبر 5 ہے، سفارتکار کے لیے نمونہ عمل، ٹھیک ہے۔ سفارتی تعلقات کا تعین کیسے کیا جائے؟ تو دیکھیں سفارتکار کے اسلامی اصول کیا ہیں، یہ دیے گئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ارشاد ربانی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف نے توحید کی دعوت دی، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، قرآن مجید کہتا ہے وصل خیر سب سے بہترین شے ہے صلح، ٹھیک ہے۔ پھر اقبال کی مطلب وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل جس نے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی آخر ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔
پھر یہ دیکھیں کوشچن آ گیا اجتہاد اور اس کی اقسام، ٹھیک ہے، یہ 2015 کے پیپر میں بھی شاید یہ آیا تھا۔ اجتہاد کیا ہے؟ انتہائی کی مختصر سی تعریف قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے کیا ہے اجتہاد، اس کی مختلف اقسام کیا ہے۔ مولانا تقی امینی اس قرآن مجید کی روح سے کیا بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا خاص مقام رکھتے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ اجتہاد کے بارے میں کیا ہے۔ اقبال کے اشعار کی روشنی میں کہ جہاں تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اجتہاد کی مثال ملتی ہے۔ امام شافعی کے مطابق اجتہاد کیا ہے، امام مالک کے مطابق اجتہاد کیا ہے۔ سورہ شورا جو ہے اس میں بھی، سورہ شورا میں بھی دیکھیں کہ وہ جس بات میں تم باہم اختلاف کرو اس کا فیصلہ اللہ کے ہی ذمہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بتلاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کیا کریں، خود نوٹس بنائیں اور اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر نیکسٹ کوسچن نمبر 7 ہے، اسلام میں زکوٰۃ کا مقصد اور قرآن مجید میں بیان کردہ مصارف کون کون سے ہیں؟ نیز اسلام کے نظام زندگی میں زکوٰۃ اور اس کے روحانی، اخلاقی، معاشرتی اثرات پر تفصیل سے لکھیں۔ تو دیکھیں یہ کوسچن جو ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد، دیکھیں اس میں اس نے بہت ساری چیزیں پوچھی ہیں۔ ایک اس نے زکوٰۃ کا مقصد پوچھ لیا، انڈر لائن کر دیا آپ نے، زکوٰۃ کے مصارف پوچھ لیے، پھر اسلام کا نظام زندگی جو ہے اس میں زکوٰۃ کے 3 طرح کے اثرات اس نے پوچھے ہیں، روحانی اثرات کیا ہیں، اخلاقی اثرات کیا ہیں، معاشرتی اثرات کیا ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب آپ کریں گے، دیکھیں آپ اسلام زکوٰۃ کا مقصد لکھیں گے، پھر آپ مصارف کی بات کریں گے، مصارف کے بعد آپ اس کی روحانیت پہ، روحانی اثرات پہ بات کریں گے، اخلاقی اثرات پہ بات کریں گے اور معاشرتی اثرات پہ، تو تب جا کے آپ کا یہ کوسچن پورا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم زکوٰۃ کو تو ڈسکس کر کے آتے ہیں، لیکن جو پوچھنے والے نے کوسچن پوچھا ہوا ہے ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں لکھنا ہے لیکن ہم نے اس کو ود رسپیکٹ ٹو روحانی، اخلاقی اور معاشرتی، ان 3 اثرات کے مطابق ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین آپ دیکھیں یہ زکوٰۃ کے بارے میں تو آپ کو ہر ایک جگہ سے چیزیں مل جائیں گی۔ تو کوسچن جو ہے پھر اجتہاد زکوٰۃ کی بات میں کر رہا تھا، زکوٰۃ کے بعد یہ دیکھیں مختلف اس کی آیات دی گئی ہیں زکوٰۃ کے بارے میں۔ پھر پروفیسر مجید ڈار جو ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام جو ہے وہ کیسے ری ڈسٹریبیوشن کا ایک میکانزم جو ہے اسلام ڈیولپ کرتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی ایک امپورٹنٹ اس سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ موجودہ دور میں مسلمان دنیا اور مسلم اقلیتوں کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ یہ تو انتہائی امپورٹنٹ کوسچن ہے، کسی نہ کسی، ضروری نہیں ہے کہ ہو بہو یہ کوسچن آئے، لیکن کسی نہ کسی ریفرنس سے وہ یہی کوسچن آپ سے کرے گا کہ اسلام جو ہے وہ مطلب ایس سی او کا رول کہہ سکتا ہے، سوری ایس سی او نہیں، اس کا او آئی سی کے رول کے بارے میں وہ بات کر سکتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ افیکٹو نہیں رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے، مسلم اقلیتوں کو کن مسائل کا سامنا ہے، جیسے برما میں، فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت کی ایک داستان رچی جا رہی ہے، چیچنیا، بوسنیا، ٹھیک ہے، اور مختلف جو پوری دنیا کے اندر جو ہے مسلمانوں کی جو پروسیکیوشن کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ مسلمان کم تعداد میں ہیں تو وہاں پہ جو ہے اس کو اس تناظر میں ڈسکس کریں۔ تو دیکھیں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چیزیں پتہ ہوں گی، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں کچھ آیات ایڈ کرنے کے بعد، کچھ حدیث ایڈ کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو خود سے بھی ڈسکس کریں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کا کیا کریں گی، ہیلپ کریں گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے کہ اسلام کا انتظامی نظام کیا ہے، ٹھیک ہے، اسلام جو ہے وہ کیسے انتظامات کو سنبھالنے کی بات کرتا ہے، کوسچن نمبر 9 یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف یہاں پہ بھی حدیث کی روح سے مختلف احادیث بیان کر کے اس بات کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایگزامینر کو یہ بتایا گیا کہ مجھے اس بارے میں رہنمائی ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ نیکسٹ یہ دیکھیں اسلام میں تزکیہ نفس کیا ہے، ٹھیک ہے، اسلامی تصور کیا ہے تزکیہ نفس کا، تو اس کو بھی آپ دیکھیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں بڑے ایک اچھے پیرائے میں ڈسکس کیا گیا۔ تو یہ جب آپ خود سے نوٹس بنائیں گے، اس طرح آپ چیزیں انہیں کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کسی شعر کا شعر ایڈ کر دیا، قرآنی آیات حدیث ایڈ کر دی، یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے کہ
امت جو ہے وہ وہی ہے کہ جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. تو اس کی روشنی میں ایک امت کی ذمہ داریوں کا تعین کریں. ٹھیک ہے، دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی روشنی میں مسلم امہ جو ہے اس کی ذمہ داریوں کا تعین کریں. اسی طرح کے کوشچن آپ سے پوچھے جاتے ہیں. تو پھر آپ اس پہ امر بالمعروف کیا ہے یہ دیکھیں. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، یہ حدیث کی روشنی میں صحیح مسلم کیا کہتا ہے، بہقی میں موجود ہے، جامع ترمذی میں کیا چیز موجود ہے. دین آپ کے پاس ہے اسلامی عقائد کے اثرات انفرادی اور اجتماعی زندگی پر. تو بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اسلامی جو عقیدے ہیں اس کا کیا آخر بندے کو مسلمان کیوں ہونا چاہیے؟ اسلامی عقائد جو ہیں وہ کیسے انسان کو، بنی نوع انسان کو باقی تمام جو ہے وہ چیزوں سے ممتاز کرتے ہیں؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو قرآنی آیات اور حدیث کوٹ کرنے کے بعد آپ اسے اپنے الفاظ میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام کے مطلب دامن میں بہت ساری چیزیں ہیں. اسلام جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا، حالانکہ معبود جو ہے وہ رب کی ذات ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، اہل ایمان میں سے کامل ایماندار وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہے. پھر حدیث مبارکہ یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم ایمان کے بارے میں پوچھا، تو پھر آپ نے کہا کہ جب کوئی شخص مطلب وہی کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کہ ایمان رکھے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسول پر، یوم آخر پر. اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ووالدی والناس اجمعین، یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. شاعر کی نے بھی مطلب بقول شاعر علامہ کی زبان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پھر امن جو ہے اسلام میں، دین اسلام امن کا دین ہے. بہت اچھا یہ کوشچن بھی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو بحیثیت پیغمبر امن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسلام کا تصور ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، قرآنی آیات اور حدیث، قرآنی آیات اور حدیث. بار بار اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کوشچن اٹیمپٹ کریں گے اور خود سے نوٹس بنائیں گے تو یہ آپ کو ہیلپ کریں گے. اسلام میں اسلامی حکومت کا ڈھانچہ. ٹھیک ہے، اسلامی حکومت کا ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہماری موجودہ جو حکومت ہے کیا وہ اس نظام کے مطابق کام کر رہی ہے؟ جو اسلامی دنیا کا جو تصور ہے کیا وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے؟ تو اس طرح کے آپ سے کوشچن پوچھے جائیں گے. اور آپ جو ہے اگر آپ آیات اور قرآنی حدیث ایڈ کریں گے اور اس کو اس طرح اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ سے مطلب ایگزامینر آپ کو اچھی ریٹنگ دے گا. دیکھیں اس کے بعد یہ ایک اور کوشچن آ گیا، اسلام میں انسانی حقوق کیا ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ ٹھیک ہے، قرآن کی روح سے کیا ہیں چیزیں؟ سورہ اعراف میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت علی کے ایک مقدمے کا یہاں پہ ذکر ہے. تاریخ امام ابو حنیفہ کا کیا قول ہے؟ اسلام کا جو سماجی نظام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روح میں، وہ کیا ہے؟ اسلام کا سماجی نظام اور موجودہ سماجی نظام جو ہے اس میں مطلب سملرٹیز کیا ہیں اور ڈفرینسز کیا ہیں؟ اس طرح کی بات بھی پوچھی جا سکتی ہے. تو یہ اسلام کا جو سماجی تصور ہے اس پہ کچھ آیات لکھی گئی ہیں. تو مختلف آیات جو ہیں یہ بار بار ریپیٹ بھی ہوتی ہیں. جب آپ خود سے یہ نوٹس بنائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے، کچھ حوالے بھی دیے گئے ہیں. جیسے یہ پھر آگے ہے جدید دنیا میں اسلام کا قیام قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ ہم کون سے اصولوں پہ چل کے جو موجودہ دور ہے اس میں اسلام کے جو اصول ہیں ان کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں اس حوالے سے. دین آپ کے پاس نیکسٹ ہے خلفائے راشدین کا طرز حکمرانی کیا تھا؟ اس میں کچھ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کے کچھ اقوال کے بارے میں، کچھ افعال کے بارے میں بتائی ہوگی بات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، حق بھی ادھر ہوتا ہے جدھر عمر فاروق ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی کا طرز حکمرانی کیا تھا؟ تو تھوڑے تھوڑے آپ کو ہنٹس مل جائیں. آپ کے پاس ٹائم بھی آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، 35 منٹ کے اندر آپ نے سوال لکھنا ہوتا ہے. تو اتنے ہنٹس اگر آپ کے پاس ہوں تو ایک اچھا جامع سوال جو ہے وہ آپ ترتیب دے سکتے ہیں. مولا علی مشکل کشا کا طرز حکمرانی کیا تھا؟ تو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس جتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حد تک آپ کے پاس نوٹ ہوں اور آپ کو صحیح یہ گریب آپ نے کی ہوں تو آپ پیپر میں ان کو انٹرپریٹ کر کے پھر اپنی ڈسکشن کر کے ایک اچھے طریقے سے سوال جو ہے اس کو اینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں اور اسلامی طرز حکومت میں
کیا مطلب کس طرح اسلامی طرز حکومت پبلک ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، عوامی مسائل کو کیسے حل کرتی ہے. تو یہ اس طرح کے مطلب کچھ کوشچنز ہیں جو آپ کو پیپر میں پوچھے جائیں گے. ہم شورا بینہم، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں. یہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونہ عمل کیسے، لقد جاءکم رسول من، یہ چیزیں مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑے اچھے طریقے سے ترتیب دی گئی ہیں. تو اس طرح آپ کچھ کوسچنز جو ہیں ان کو ترتیب دینے کی کوشش کریں اور پھر ان کوسچنز پہ اپنے نوٹس بنائیں. یہ چیزیں پھر آپ کو ہیلپ کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے، میں کچھ آپ سے کوسچن بھی ڈسکس کر لیتا ہوں مثال کے طور پہ. جیسے میں اگر پیپر بناتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اس کو کیسے بناؤں گا. میں مطلب مجھ سے کوئی کہے کہ کوئی پیپر ایک ترتیب دینے کی بات کرے، تو میں نے کچھ سوال یہاں پہ دیکھیں بنائے بھی تھے، میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. دیکھیں اب اسلامیات کا پیپر کچھ اس میں تاریخ کے بارے میں بات کروں گا. دیکھیں جو یہ تھوڑا سا میں نے کمپائل کرنے کی کوشش کی تھی. مکی و مدنی زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں تو سوال ماسٹ آنا ہے. اس میں سے پاسبل کوسچنز کون سے ہیں؟ میں نے 5 کوسچن یہاں پہ لکھے ہیں جو 5 پاسبل کوسچنز ہیں. اس میں دیکھیں کوسچن نمبر 1 ہے یہاں پہ کہ ہجرت مدینہ جو ہے ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اسلام کی تاریخ بدل دی، وضاحت کریں. تو کیسے تاریخ بدل دی؟ دیکھیں سارے معاملات ہی ہجرت کے بعد ہوئے ہیں. اس پہ میں ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا، مطلب ٹائم نہیں ہے، ویڈیو آگے بہت لمبی ہو گئی ہے. تو مطلب اسلام کی تاریخ کیسے بدل دی، یہ کوسچن اس طرح پوچھا جا سکتا ہے. نیکسٹ دیکھیں مکی و مدنی زندگی میں سے میثاق مدینہ پہ کوسچن کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی ریاست کی تشکیل میں سب سے اہم کردار ادا کیا میثاق مدینہ نے، کیسے واضح کریں. یا پھر ایسے کہ میثاق مدینہ کی سیاسی و مذہبی اہمیت واضح کریں. امن و تحفظ اسلامی ریاست کی پہلی ترجیح ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت کی ان کی روشنی میں ان پر بحث کریں. اس طرح کا کوسچن ہے. خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا پہلا چارٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کی روشنی میں نوع انسان کے بنیادی حقوق کا تعین کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نے دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات کے لیے کیا اقدامات کیے. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو 8th کی اسلامیات میں یہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے. سفارتی تعلقات کے بارے میں ایک ٹاپک جو ہے یہ بڑا زبردست لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ان اقدامات کی روشنی میں اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کے اصولوں کا تعین کریں. اس طرح کے کوسچن آپ سے پوچھے جاتے ہیں اسلامیات میں، اور بندے یہاں پہ سٹک ہو جاتے ہیں کہ جی اسلامی تصور کی روشنی میں خارجہ پالیسی کیا ہوگی، اسلامی تصور کیا ہوگا. تو آپ نے ایسے کوسچنز کے لیے پریپیئر رہنا ہے. سیدھا سیدھا آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے ہجرت کی تو اس کے واقعات بیان کریں. تاریخ نہیں پوچھی جائے گی، آپ کو تقابل کرنے کے لیے کہا جائے گا. دین اسلام سے قبل عرب کے حالات یا تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب پر کیا اثرات مرتب کیے. پہلے حالات کیا تھے اور آپ کی تعلیمات کے بعد کیا حالات ہوئے. بہت بڑا ٹاپک ہے یہ بھی. تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی، بحث کریں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے تصور ہی کوئی نہیں تھا دنیا میں، نہ عورت کی مقام تھی، نہ وراثت کا قانون تھا، نہ کوئی فیاضی، اخوت، بھائی چارہ، محبت. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا. تو اب آپ کو پیپر میں آ جائے کوسچن کہ آپ نے کیسے ورلڈ آرڈر ترتیب دیا، تو آپ کے ذہن میں چیزیں وہی ہوں گی پرانی، لیکن آپ کے ذہن میں کنسیپٹ ہی نہ ہو تو پھر آپ کیسے کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ کوسچنز ہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اس میں سے شیئر کیے ہیں مکی و مدنی زندگی سے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ کوسچن بھی میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں یہ اس میں سے تو ایک کوسچن ماسٹ آنا ہے چاہے کسی بھی پیپر میں آئے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی میں سے ایک کوسچن تو ماسٹ آنا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو ڈومینز بتا دی ہیں اس سے باہر نہیں کوسچن آئے گا انشاءاللہ. اسی میں سے ہی وہ کوئی نہ کوئی ایک کوسچن پوچھے گا. تو ان کوسچنز کو آپ سامنے رکھ کے اپنی پریپریشن کریں، آپ کی پریپریشن بہت اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے بھی کوشش کروں گا کہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آؤں. تو آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں جا کے
کمنٹ بھی کریں، تاکہ آپ جب کمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے تھوڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور نئی ویڈیو جو ہے وہ بنانے میں بھی یہ ہیلپ فل ہوگا یہ چیزیں، کہ آپ کو یہ کتنی افیکٹو لگی، اور پھر بندہ مزید اس پہ کچھ کوشش کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔